تو تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ واضح ہو, لیکن سستی بولنے میں, فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی, بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو, دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی, شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے, میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو, کنٹری کلب تھا پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے. ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو, تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے, حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا, تھوڑی آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 5 بجے 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک کے نام بیان کیے ہیں. وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو گئی, کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا, انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا, جا کے منتیں کی, دیہاتیوں کی, پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, کلمہ سیکھ لو, کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے, چونکہ اخلاص بہت تھا, ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ جائیں گی جماعتیں, جاپان جائیں گی جماعتیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے,
نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے, مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا, میں اجتماع میں گیا, کراچی اجتماع میں 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات, زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ کیا, تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. ہم لوگ کیا الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم بزرگوں کی, ہم کہتے ہیں کہ صحابی کو صحابی صرف علم کی بیس پر نہیں کہا جاتا, علم تو بعض تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض صحابہ بعض تابعین کے حلقے میں بیٹھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے, صحابی کا. کیوں؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. جو نبی کی صحبت سے ان کو فائدہ ہوا ہے نا, ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئی, اب بعد والا کوئی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پیغمبر کو دیکھا ہے بھائی, بس یہی بہت ہے. تو پیغمبر کا مطلب محمد ابن عبداللہ نہیں, پیغمبر کا مطلب رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے کہ آپ عربی ہیں, قریشی ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, ابو طالب کے بھتیجے ہیں. ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے. اس حیثیت سے تو کوئی بھی کسی کو دیکھ لے بھائی, اس سے مقام تھوڑی ملتا ہے. ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہے, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. اس لیے اب آپ کی جب زیارت ہو رہی ہے تو صرف محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہو رہی, بلکہ یہ سرور کائنات کی زیارت ہو رہی ہے. تو اس زیارت پر اللہ ایسا نوازتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جس نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا, قیامت تک آنے والا کوئی محدث, کوئی فقیہ, کوئی مجتہد ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. امام مالک کا مشہور قول ہے نا, کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے اتنے ساری دین کی خدمات کی, ان کے زمانے میں حدیث زندہ ہوئی, فقہ زندہ ہوا, اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے ان کا خاتمہ ہوا, اتنا کچھ ہو گیا, جبکہ حضرت معاویہ کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. تو کیا عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت امام مالک کو اتنا غضب آیا, اور ان کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے, عمر بن عبد العزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تم حضرت معاویہ کے یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اختلافات ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, لڑائی کی ہے. کتنی بڑی فضیلت. اور 2 فضیلتیں اور ہیں, ایک تو صحابی ہونے کی فضیلت ہے, ایک نبی کی معیت میں جہاد کی فضیلت. ایک اس سے بھی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے, بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو, یہ الفاظ نہیں ہے. فرمایا کسی کا کہ اکرام کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس نے آپ کو قرضہ دیا تھا, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب بہت اچھا ہے, صاحب علم ہے, بہت ساری وجوہات. فرمایا وہ وجہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہو. نہیں آ رہی بات؟ حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں تھی؟ بولو نا یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. اور ابو سفیان کی بیٹی تھی, وہ کس کے نکاح میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو ہمارے لیے آپ کسی کی بہن سے نکاح کر لو, تو جب وہ سالہ آپ کے گھر آئے, جس کو سالہ کہا جاتا ہے اردو میں, ہندی میں, حالانکہ اس کے لیے برادر نسبتی کا لفظ ہونا چاہیے, بردر ان لا. یہ سالہ لفظ اچھا نہیں ہے, یہ گالی بن چکا ہے, کیونکہ یہ قابل احترام رشتہ ہے نا, کہتے ہیں سالہ, تو یہ کوئی بات ہے. اس لیے برادر نسبتی, وہ خود خوش ہو جائے گا, پھر ہوگا پھر بھی نہیں وہ خوش, یہ بتا دوں میں, ہوگا پھر بھی نہیں خوش. تو پھر اس کو سالہ کہہ دینا کہ یار تمہیں تو کتنی بھی عزت دو تم خوش نہیں ہوتے, تم برادر نسبتی یا بردر ان لا کے بجائے تم سالہ ہی ٹھیک ہو, تمہیں کیا کہوں گا میں. تو پہلے اس کو ٹیسٹ کرو, ورنہ اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ بردر ان لا یا برادر نسبتی, فارسی میں کہہ لو یا انگلش میں کہہ لو. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن